وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے ان لوگوں پر احسان کرنا چاہا جو سرزمین مصر میں بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے، اور انہیں سردار اور پیشوا بنانا چاہا، اور انہیں زمین کا وارث بنانا چاہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اسے اپنے ان ناتواں بندوں پر رحم آیا جو اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ انہیں فرعون کی غلامی سے آزاد کر کے ایمان جیسی عظیم ترین نعمت سے نوازنا چاہا، اور فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے انہیں سرزمین مصر کا وارث و حاکم بنانا چاہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت 137 میں فرمایا ہے، وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون، حامان اور ان دونوں کی فوجوں کو وہ کچھ دکھانا چاہا جس کے خوف سے وہ لوگ اسرائیلی بچوں کو قتل کرواتے تھے، یعنی انہیں اپنی ہلاکت و بربادی کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کرنا تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا، آئندہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ہم نے چاہا کہ انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون و حامان اور ان دونوں کی فوجوں کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں وہ بات دکھلا دیں جس کا انہیں خطرہ تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں اس کی زندگی کا ڈر ہو جائے تو اسے سمندر میں ڈال دو، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم بلا شبہ اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے، چونکہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا تاکہ وہ بچہ زندہ نہ رہے جس کے ہاتھوں اس کی حکومت کو ختم ہونا تھا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں بہت پریشان ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بذریعہ فرشتہ اطمینان دلایا کہ اس کی حفاظت اللہ کرے گا، اس لیے وہ بچے کو دودھ پلاتی رہیں، اور جس دن وہ سمجھ لیں کہ اب فرعون کے جاسوسوں کو ان کے گھر میں لڑکا ہونے کی اطلاع ہو جائے گی تو اسے بے خوف و خطر دریائے نیل میں ڈال دیں، اور ان کے بارے میں نہ ڈریں اور نہ پریشان ہوں۔ اللہ قادر مطلق ان کا بچہ ان کے پاس پھر پہنچا دے گا، اور انہیں یہ خوشخبری بھی دی کہ ان کا بچہ بڑا ہو کر نبی مرسل ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ موسیٰ کی ماں نے انہیں ایک مضبوط و محفوظ ٹوکرے میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ پس فرعون کے گھر والوں نے اسے سمندر سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے رنج و الم کا سبب بنے۔ بے شک فرعون و حامان اور ان دونوں کے لشکر بڑے ہی خطاوار لوگ تھے۔
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ لڑکا میری اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے تم لوگ قتل نہ کرو، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اسے اپنا لڑکا بنا لیں گے، اور انہیں حقیقت حال کی کوئی خبر نہ تھی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بیٹھا جا رہا تھا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تاکہ ہمارے وعدے پر اس کا ایمان باقی